اور لاکھوں کروڑوں درود و سلام اس ذات ہستی اقصی مقدسہ پر جن کا نام نامی اسم گرامی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور اللہ کی لاکھوں کروڑوں رحمتیں نبی کے محترم اصحاب پر، تابعین تبع تابعین ائمہ کرام محدثین اور امت کے ہر فرد و بشر پر جس نے اللہ کی توحید کا اقرار کیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کا اظہار کیا، اللہ عنایت فرمائے۔ تو اللہ رب العزت نے اپنے پاک کلام میں ارشاد فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والے لوگوں جنہوں نے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھ کر اس بات کا اعلان کیا کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں۔ اللہ ایسے لوگوں کو حکم دے رہے ہیں، اذا نودی للصلاۃ من یوم الجمعہ، کیا لوگوں مسلمانوں جنہوں نے کلمہ پڑھ کر مسلمان ہونے کا اعلان کیا ہے، اللہ ایسے لوگوں کو حکم دے رہے ہیں کہ جب تم جمعے کی اذان کو سن لو، تمہارے کانوں میں جمعے کی اذان پڑ جائے، فَاسْعَوْا إِلَىٰ ذِكْرِ اللَّهِ وَذَرُوا الْبَيْعَ، تو اپنے کاروبار، اپنی خرید و فروخت، اپنی مصروفیات، ہر چیز کو چھوڑ کر اللہ کے ذکر کی طرف۔ تو جمعے کا وقت ہے، تمام مسلمانوں کو چاہیے کہ اللہ کے حکم پر لبیک کہتے ہوئے اپنے کاروبار، اپنے مصروفیات کو بند کرتے ہوئے اللہ کی مساجدوں کی طرف آئیں تاکہ اللہ کے اس حکم پر عمل کیا جا سکے۔ تو اللہ رب العزت نے اپنے پاک کلام میں ارشاد فرمایا کہ انما المؤمنون اخوہ، اے لوگوں تمام جو مسلمان ہیں، جو مومن ہیں، یہ بھائی بھائی، لہذا بھائی بھائی کو تکلیف نہ دے، نہ وہ زبان کے الفاظ کی شکل میں، نہ وہ کسی پر ظلم و ستم کی شکل میں، نہ وہ اسے کوئی مالی نقصان پہنچائے، نہ ہی اسے کوئی عزت کا جو ہے وہ نقصان پہنچائے۔ کیوں کہ کوئی مسلمان آپس میں بھائی بھائی ہیں۔ تو اللہ رب العزت نے فرمایا کہ اے مسلمانوں، اگر تم میں سے دو فریقین آپس میں لڑ پڑے، جھگڑ پڑے، تو ان کی صلح کرانی ہے عدل و انصاف کے ساتھ۔ اور شیطان جو ہے اس بات پر بڑا خوش ہوتا ہے جب لڑائی جھگڑا مسلمانوں کے اندر ہوتا ہے، تو وہ بہت زیادہ خوش ہوتا ہے۔ وہ لڑائی جھگڑے کو دیکھ کر اپنے دل کو خوشی اور مسرت محسوس کرتا ہے کہ اللہ کے بندوں میں میں نے تفریق ڈالا۔ ایک حدیث میں آتا ہے کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ شیطان کا جو تخت ہے وہ پانی پر ہے۔ اب وہ اپنے چیلوں کو بھیجتا ہے کہ جاؤ اللہ کے بندوں کو گمراہ کرو، میں نے تو جہنم میں جانا ہی جانا ہے۔ میں چاہتا ہوں کہ بہت سارے لوگوں کا جتھا جو گروہ ہے وہ اپنے ساتھ لے کر جانا، میں جاؤں کہ نہیں جانا جہنم میں، اللہ کا راز ہے۔ اب اس کے چیلے جو ہوتے ہیں وہ جاتے ہیں، لوگوں کو گمراہ کرتے ہیں۔ شام کو جب آتے ہیں تو وہ اپنی کارگزاری آپ علیہ السلام فرماتے ہیں کہ وہ سناتے ہیں۔ کوئی کہتا ہے کہ فلاں آدمی تھا، میں نے اس کو بت پرستی پر لگا دیا۔ کوئی کہتا ہے کہ میں نے فراڈ کے ذریعے کسی مسلمان کو کسی مسلمان سے فراڈ کرنے کی وجہ سے اس کو ایمان سے خالی کر دیا۔ کوئی کہتا ہے میں نے لوگوں کو مساجد میں نہیں جانے دیا۔ کوئی تو شیطان جب سنتا ہے اپنے چیلوں کی گفتگو کے لوگوں کو گمراہ کر رہے ہیں، وہ کارگزاری سنتا ہے اور آگے سے کوئی ریمارکس نہیں دیتا۔
وہ کہتا ہے تم میں سے جو سب سے اچھا کام کرے گا میں اس کا عہدہ بھی بڑھاؤں گا، عزت بھی بڑھاؤں گا، لیکن کارگزار سکھانے والے سنائے جا رہے ہیں لوگوں کو اللہ کے راستوں سے روکنے کی، اللہ کی مخالفت کے معاملات بتا رہے ہیں کہ ہم نے ایسے ایسے لوگوں کو اللہ کے راستے سے بھٹکایا ہے، وہ خاموش ہے۔ اب ایک آتا ہے وہ کہتا ہے میرے آقا میں نے دو میاں بیوی کے درمیان لڑائی کر، اب انہوں نے لڑائی اس قدر شدت اختیار کر گئی، آج میں دونوں کی طلاق کرا کے تمہارے پاس آیا ہوں۔ وہ شیطان کہتا ہے تو میرے پاس آ، اس کو تخت پر بٹھاتا ہے اور کہتا ہے کام تو نے کیا ہے، باقی سارے تو کام کیے ہیں لیکن وہ اتنے اعلیٰ نہیں جتنا اعلیٰ تو نے کام کیا۔ تو اللہ فرماتے ہیں ایمان والے لوگوں، یہ لڑائی جھگڑے ایسے کاموں میں پڑھنا یہ شیطان کا کام ہے، ایمان والوں کا کام نہیں۔ لہذا ایمان والے لوگوں چھوٹی چھوٹی باتوں پر یا بڑی باتوں پر آپس میں لڑائی جھگڑا نہ کیا کرو، کیونکہ تم آپس میں بھائی بھائی تم لڑائی کر کے جھگڑا کر کے شیطان کو خوش کر سکتے ہو، مجھے خوش نہیں اس طرح کر سکتے۔ تو سورہ حجرات میں اللہ رب العزت نے مسلمانوں کی اصلاح کی تو فرمایا کوئی قوم کسی قوم کا مذاق نہ اڑائے، ہو سکتا ہے وہ تم سے بہتر ہو، کوئی کسی کے عیب نہ نکالے، کوئی کسی کا برا نام نہ ڈالے۔ ایمان لانے کے بعد کسی کا برا نام ڈالنا یہ بہت بڑا گناہ ہے کہ انسان کہے کہ تم نے جو ہے وہ برے لگاؤ سے کسی کو یاد کرے۔ اللہ فرماتے ہیں ایمان لانے کے بعد یہ شیوا نہیں کہ انسان کسی کا برا نام اور کسی کو آگ لگائے، یہ اللہ اور اس کے رسول کو قدر پسندنے کو کوئی انسان کسی انسان کو اس کی ذات کے حوالے سے یا اس کے جسم کے حوالے سے اس کو آگ لگائے، اس کو نیچا دکھانے۔ نبی علیہ السلام کو حضرت ابو ذر غفاری سے بڑی محبت تھی اور محبت کا عالم یہ تھا آپ علیہ السلام کو کہ جب جنگ تبوک ہوئی آپ نے صحابہ کو ترغیب دی کہ جان کے لیے نکلو۔ اب چونکہ وہاں پر جو کفار کی تعداد سے بہت زیادہ تھی تو آپ علیہ السلام نے جب حکم دیا تو بہت سے جو منافقین تھے اب اس جنگ میں شریک نہیں ہوئے۔ کیوں شریک نہیں ہوئے؟ کہ ان کو پتا تھا کہ آگے جو کافروں کی تعداد ہے وہ تو بہت زیادہ ہے، ایک خام مارے جائیں گے۔ اب وہ نہیں گئے۔ سفر کتنا تھا تبوک کا؟ مدینہ سے 1000 کلومیٹر کا سفر تھا، یعنی کہ یہاں سے جتنا کراچی ہے اتنا سفر تھا۔ اب آپ علیہ السلام جب وہاں پہنچے تو سارے قبیلوں کے لوگ آپ علیہ السلام کو کارگزاری یا اپنے جو لوگ نہیں آئے تھے ان کے بارے میں بتانے لگ پڑے کہ فلاں بھی نہیں آیا، فلاں بھی نہیں آیا، فلاں بھی نہیں آیا۔ تو آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ ابو ذر غفاری جو ہے وہ نظر نہیں آ رہا، تو لوگوں نے کہا ابو ذر غفاری آپ علیہ السلام کا بڑا دکھ ہوگا۔ آپ کیا دیکھتے ہیں کہ کچھ دنوں کے بعد، کچھ دیر کے بعد صحرا کی طرف سے ایک اکیلا شخص جو ہے وہ اپنے کندھے پر سامان لاتے ہوئے پیدل آ رہا، اور عمر پتہ کتنی ہے؟ 80 سال۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ ایک شخص جو ہے وہ دور سے نظر آ رہا ہے، صحرا میں آتا ہوا، اپنا سامان اس نے کندھے پر اٹھایا ہوا ہے۔ آپ نے فرمایا کاش یہ ابو ذر غفاری
یعنی جو جان سے پیچھے رہ گئے تھے، اللہ نے ان پر بڑا ناراض تھا، آپ علیہ السلام بھی ناراض تھے، لیکن آپ کی خواہش تھی کہ ابو ذر غفاری جو ہے یہ اللہ کی ناراضگی سے بچے اور یہ وہ شخص ہو جو پاس پہنچے تو وہ ابو ذر غفاری وجہ پوچھی گئی کیوں پیدل آ رہے ہو، لیٹ کیوں ہوئے ہو؟ تو انہوں نے کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب میں نے اپنا سامان اونٹنی پر رکھا، اپنی سواری پر رکھا، میں بیٹھا تو اونٹ اٹھ نہیں رہا، میں نے بڑی کوشش کی لیکن وہ اونٹ اٹھنے کے لیے تیار نہیں تھا۔ اب میں نے سوچا کہ کہیں میں اور نہ لیٹ ہو جاؤں، سواری میرے پاس دوسری تھی نہیں، لہٰذا میں نے اپنا سامان اپنے کندھے پر رکھا اور پیدل یہاں سے 1000 کلومیٹر کا سفر کر چکا۔ اب دیکھیں محبت آپ کو بتنی ہے کہ آپ کی خواہش تھی یہ شخص ابو ذر غفاری، لیکن ایک دن کیا ہوا، ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت بلال کو کہتے ہیں اے بلال کاری ماں کے کوئی بات ہوئی آپس میں، کوئی غلط فہمی ہوئی یا کوئی معاملہ ہوا، صرف اتنا کہہ دیا اے کاری ماں کے بچے، آگ لائی اس کی ذات کے حوالے سے۔ آپ علیہ السلام کو پتہ چلا، آپ اتنے شدید غصے میں آ گئے، آپ نے فرمایا اے ابو ذر غفاری ابھی تک تم میں جاہلیت کی جراثیم بنی۔ اللہ رب العزت کو یہ کس قدر ناپسند ہے کہ ایسا شخص جو 1000 کلومیٹر کا سفر کر کے اللہ کے راستے میں اپنے کندھے پر سامان رکھ کے پیدل چلتا ہے، آپ کو اس سے محبت ہے، لیکن کسی انسان کو جب اس نے آگ جلائی، آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ تم میں ابھی جاہلیت کی جراثیم تو نہیں، اللہ نے فرمایا اے ایمان والے لوگوں تمہیں یہ ذہن نہیں دیتا کہ تم دوسرے مسلمان کے بارے میں برے رکاو سے بتاؤ؟ تو فرمایا وَمَنْ لَمْ يَتُبْ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ، جس نے یہ سن کر جان کر توبہ نہیں کی، اللہ فرماتے ہیں وہ شخص بہت بڑا ظالم ہے۔ آگے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اجتنبوا کثیرا من الظن، ایمان والے لوگوں کسی کے بارے میں گمان نہیں برا بنانا، کوئی کہاں سے پیسے کماتا، کوئی اپنے گھر میں کیسے رہ رہا ہے، اس کے پاس کوٹھی کہاں سے آ گئی، اس کے پاس کار کہاں سے آ گئی، پتہ نہیں کیا کرتا کیا نہیں کرتا۔ اللہ نے فرمایا کہ ایسا اے ایمان والے لوگوں میں تمہیں فرما رہا ہوں کسی کے بارے میں برا گمان نہیں کرنا۔ کیوں؟ ان بعض الظن اسم، بعض گمان تم ایسے کر لیتے ہو جو کہ بہت بڑے گناہ ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں وَلَا تَجَسَّسُوا، کسی کی جاسوسی بھی نہ کرو، وَلَا يَغْتَبْ بَعْضُكُمْ بَعْضًا، کسی کی غیبت بھی نہ کرو۔ اب یہ غیبت کیا ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں آتَدْرُونَ مَا الْغِیبَةُ، لوگوں جانتے ہو غیبت کسے کہتے ہیں؟ صحابہ نے پوچھا اللہ اس کے رسول بہتر جانتے ہیں۔ آپ نے فرمایا لوگوں غیبت یہ ہے کہ ایک انسان دوسرے انسان کی پیٹھ پیچھے اس کی برائی کرے۔ کسی محفل میں بیٹھے ہو، اب اس محفل میں آدمی موجود ہی نہیں، خواہ اس کی برائی کی جا رہی ہے۔ صحابہ پوچھتے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اگر اس میں وہ عیب موجود ہو، وہ برائی موجود ہو جو اس کی غیر موجودگی میں ہم برائی کو بیان کر رہے ہیں تو کیا؟ آپ علیہ السلام نے فرمایا اور لوگوں یہی تو غیبت ہے، برائی اس میں موجود ہے لیکن وہ تمہارے پاس نہیں بیٹھا، اس کے پیچھے اس کی بدخوئی کر کے اس کی برائی کر رہے ہو، اور یہی تو غیبت ہے، برائی موجود ہے اس کے پیچھے بیان کر رہے ہو۔ اگر وہ برائی موجود نہ ہو پھر تو تم نے اس پر بہت بڑا بہتان ڈالا۔
یہ ایسی چیزیں ہیں جنہیں بار بار ان ممبروں پر ریپیٹ کریں گے تو لوگوں کو سمجھ آئے گی، پھر ہمارا معاشرہ مہذب معاشرہ بنے گا، ورنہ ہمارے معاشرے میں پھر ہم ایک دوسرے کی جڑیں کاٹ دیں گے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے بارے میں کیا تھا ہے کہ حضرت صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کا ذرا چھوٹا تھا، وہ بھی آپ نے حضرت عائشہ بھی آپ نے، لیکن حضرت عائشہ سے آپ علیہ السلام کو اتنی بڑی محبت تھی۔ اب ایک دن کیا ہوا کہ آپ کی بیوی حضرت عائشہ حضرت صفیہ کے بارے میں نقل اتارتی ہیں اس بات کی وجہ سے کہ حضرت صفیہ ایسی ہیں۔ آپ علیہ السلام نے جب یہ نقل دیکھی حضرت عائشہ سے، آپ کا رنگ متغیر ہو گیا، غصے میں آ گئی۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا عائشہ تو نے صفیہ کے بارے میں وہ بات کہہ دی ہے، اگر اس بات کو سمندر کے پانی میں ڈال دیا جائے، اتنا بڑا اللہ کا یہ ناپسندیدہ کام ہے، سمندر کا پانی کا رنگ جو ہے وہ متغیر ہو گیا۔ اللہ کی ہاں یہ بہت بڑی بات ہے جنہیں ہم بڑی معمولی بات ہے۔ آپ علیہ السلام صحابہ کے ساتھ جا رہے تھے، راستے میں بڑی بدبو آ رہی تھی۔ آپ فرماتے ہیں آتَدْرُونَ مَا هَٰذِهِ الرِّيحُ، لوگوں جانتے ہو یہ بدبو کیسے ہے؟ صحابہ کہتے ہیں اللہ اس کے رسول کی طرف جانتے ہیں یہ بدبو کس ہے۔ آپ نے فرمایا یہ بدبو ان لوگوں کے منہ اور جسموں سے آ رہی ہے، الذین یکتمون، جو لوگوں کی چغلیاں کرتے ہیں، ان چغلی کرنے کی وجہ سے اللہ نے ان کے منہ سے ان کے جسموں سے ایسی بدبو بھیج دی ہے کہ اس بدبو سے یہ ہمارے معاشرے کی بدبو آ رہی ہے۔ یعنی کہ غیبت اور چغلی کرنے والے کے منہ سے بدبو، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ بدبو ہے جو لوگ چغلیاں اور غیبتیں کرتے ہیں میرے صحابہ، یہ وہ بدبو جس نے ہم بڑا ہی ہلکا سا، اسی لیے آپ نے فرمایا یا معشر من آمن بلسانہ، آپ نے السلام نے فرمایا اے مسلمانوں کی وہ جماعت جس نے ایمان لایا اپنی زبان کے ساتھ، وَلَمْ يَدْخُلُ الْإِيمَانَ قَلْبَهُ، لیکن ایمان ابھی اس کے دل میں جو ہے وہ نہیں، جو ایمان لائے زبان کے ساتھ پھر اس کے دل میں وہ ایمان پوری طرح پیوست ہو جائے، وہ کسی کی چغلی کی بدی، وہ کسی کو بڑے برے الفاظ سے جو ہے وہ نوازتا نہیں، کسی کی جاسوسی نہیں کرتا، کسی کو نقصان پہنچانے کی کوشش نہیں کرتا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے خصوصاً بتایا کہ چغلی کرتے کون ہیں، فرمایا یا معشر اے وہ گروہ، اے وہ جماعتو، من آمن باللسان، جس نے زبان سے تو اقرار کر لیا کہ اللہ کے سوا کوئی رسول اور مبعوث نہیں، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، لیکن بات ابھی دل میں داخل نہیں ہوئی، ان کو آپ نے خصوصاً فرمایا اے مسلمانوں، نہ مسلمانوں کی غیبت کرو نہ ان کے عیب کی تلاش کرو، فرمایا جو شخص کسی مسلمان کے عیب کو تلاش کرے اس کی ہر کوشش ہوتی ہے فلاں کے عیب کی تلاش کرنے کی، اس میں کون سی کام؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پھر یاد رکھو اللہ اس کی عیب تلاش کرنے شروع، اور جس کے عیب اللہ تلاش کرنے شروع کر دے، آپ نے فرمایا اس کی رسوائی کی شروعات پر یہ ہوگی اللہ اس سے اپنے ہی خاندان میں، اپنی ہی برادری میں، اپنے ہی گھر میں ذلیل و خوار کر دے۔
اس لیے فرمایا کہ اس کام سے چغل جسوسی کرنے والا، غیبتی کرنے والا، کسی کو حقیر سمجھنے والا، آپ علیہ السلام کا رستہ سے گزر رہے تھے۔ ایک شخص کو آپ علیہ السلام نے ایک شخص جس کی قبر سے گزر ہوا اس کو قبر میں عذاب دیا جا رہا تھا۔ آپ نے وجہ پوچھی کیوں اس قبر والے کو عذاب ہو رہا ہے؟ جواب آیا اللہ کی طرف سے، یہ وہ شخص تھا جو دنیا میں دوسرے مسلمان کی غیبت اور چغلی کی۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا لوگوں یاد رکھا جب کیا لوگ قبروں سے اٹھیں گے، محشر کے میدان کی طرف جائیں گے، چغل خور جو ہوگا، کسی کو جو حقیق جاننے والا ہوگا، وہ اس حالت میں اٹھے گا، اس کی ایک زبان نہیں ہوگی، اس کی دو زبانیں ہوں گی، اور دونوں زبانیں اللہ اس کی آگ کی بنا دے گا تاکہ لوگوں کو پتہ چل جائے یہ وہ شخص ہے جو دنیا میں لوگوں کی چغلیاں کیا کرتا تھا۔ اب جب محشر کے میدان میں جائیں اس کے نامہ اعمال میں ساری نیکیاں ختم ہو جائیں، نامہ اعمال نیکیوں سے خالی ہے۔ اللہ سے پوچھے گا اللہ میرے فلاں فلاں نیکی میں نے اتنا صدقہ کیا تھا، اتنی خیرات کی تھی، اتنی نمازیں پڑھی تھی، آج وہ نیکیاں میرے نامہ اعمال میں نہیں۔ آواز آئی کہ اللہ کی طرف سے اے بندے جو تو دنیا میں دوسرے مسلمان کی چغلی کرتا تھا، لوگوں کے عیب تلاش کرتا تھا، اور معاملات کی وجہ سے اللہ ساتھ ہی تیری نیکیوں کو مٹا رہا تھا، آج تیرے پاس نیکیاں ختم۔ بڑے ہی اہم معاملات 30-40 سالہ زندگی کو آنکھیں بند کر کے آپ نے فرمایا پھر قیامت والا محشر کا میدان ہوگا، اربوں خربوں کا مجمع، پوری کائنات جمع ہوگی۔ اب اس کے سامنے کیا کیا جائے گا؟ ایک مردہ لاش جو ہے وہ اس کے سامنے رکھ دی جائے گی، حکم ہوگا اب اس مردہ لاش کو کھا۔ اللہ کی سلسلہ سے فرماتے ہیں مردہ لاش کو کھانا نہیں چاہے گا، لیکن اللہ کی طرف سے آرڈر ہوگا، فرشتے اوپر کھڑے ہوں گے، کہیں گے مردہ لاش کو کھا۔ آپ فرماتے ہیں مردہ لاش کو کھانا نہیں چاہے گا، لیکن اس دن اس کا کوئی اختیار نہیں ہوگا، وہ مردہ لاش کے گوشت کے ٹکڑے کھائے گا، منہ بگاڑ گا۔ اور جہنم میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اس کا جہنم میں معاملہ کیا ہوگا؟ فرمایا جہنم میں اس کا معاملہ یہ ہوگا کہ اس کو اللہ رب العزت اس کا کھانا یہ رکھ دیں گے کہ تم نے بس مردہ لاشوں کو ہی کھانا ہے، نہیں دیکھا۔ آپ نے جب میراج کی رات کو دیکھا کچھ لوگ ہیں وہ مردہ لاشوں کا کھانا کھا رہے ہیں، پوچھا یا جبریل من ہؤلاء، یہ کون لوگ ہیں؟ آپ سے کہا گیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ آپ کے امت کے وہ لوگ ہیں جو لوگوں کی چغلیاں کیا کرتے تھے۔ بہت تلوسا ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ ایسی وہ چیزیں جو اللہ کو پسند نہیں وہ نہ کریں، اللہ کی پسند اور ناپسند کا پتہ چلے گا جب سے قرآن پڑھیں۔ ایمانداری کی بات ہے، ہمیں نہیں پتا اللہ کو پسند ہے، ہمیں نہیں پتا اللہ کو پیار نہیں پسند، ہمارا بڑا پروگرام ہے۔ جو بھی لوگ کاروبار کر رہے ہیں اس کاروبار کی نفع نقصان ہمیں پورا علم ہے، اپنے گھر کا معاملات کا پورا پتا ہے کیا کر رہا ہے کیا کر سکتا ہے، لیکن جب اللہ کی کتاب کی باری آتی ہے کوئی پتہ ہی نہیں، یہ تفریق ہی میں نہیں ہوتی۔ ایک آدمی دنیا تک کما ہے، اچھی بات ہے، کمانا چاہیے، لیکن اس دنیا داری کے ساتھ ساتھ ادھر بھی تو توجہ ہونی چاہیے کہ اللہ کی کام سے ہم جو ہے وہ اس کی پسند اور ناپسند کے بارے میں پتہ کریں، اس کی ضروری ہے کہ اس کتاب کو پڑھیں، بار بار اسی بات پر زور ہے کہ اس کو پڑھیں۔
اپنے بچوں کو پڑھائیں، جس بھی کسی مسلک سے تعلق رکھتے ہیں اس مسلک کے مولوی سے ہی پڑھ لیں، پڑھیں اس کو ضرور۔ یہ ہمیں ویسے الجھا دیا گیا ہے کہ وہ علیحدہ ترجمہ کرتا ہے، وہ علیحدہ کرتا ہے، ترجمے سب کی ایک ہی ہیں، کوئی دل میں اتنا بڑا اختلاف نہیں۔ اختلاف صرف یہ ہے کسی بھی مسلک کے لوگ اس کو پڑھنے کے لیے رضامند ہیں، کیونکہ ابھی اس کا فائدہ نہیں نظر آ رہا دنیاوی طور پر سامنے، کہ جب قیامت کا دن ہوگا پھر انسان ہاتھ کاٹ کاٹ کر کھائے گا، کاش میں نے دنیا میں ایسا کیا ہوتا۔ تذکرہ الحمدللہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من یهده اللہ فلا مضل له ومن یضلل فلا هادی له ونشهد ان لا اله الا اللہ وحدہ لا شریک له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد فان خیر الحدیث کتاب اللہ وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار۔ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما، اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، اللهم أعز الإسلام والمسلمين، اللهم اذل الشرك والمشركين، اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات، سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين۔